سامعین محترم، برادر مکرم، مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاکر صاحب جناب نو ایک ایسا موضوع سناون لگا کہ تمام دوستوں واسطے سوائے انہوں نے جنہیں میرے کو سنیا باقی سب واسطے نہ بالکل نیا. اگر میں یہ آخا کہ ہر جملہ نواں ہونا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. موضوع کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 وارث اور ان میں سے صوفیاء کی برتری. یہ تیسری جگہ تک میں موضوع آیا. پہلی آرا منڈی فاروق آباد بیان ہوئے، دوسری بار راتی پورے ہوئے، تیسری بار جناب اس سے مناسبت آیت کریمہ تلاوت کی. آیت تو ہی موجود ہے. 3 وارث حافظ، عالم اور عاشق. حافظ قرآن، عالم قرآن، عاشق رب رحمت. یہ 3 وارث نے انہاں تیناں دے وچوں پھر عاشقاں دی برتری اور انہاں دی عظمت جڑی ہے اونوں بیان کرا. تے ویکھیا جے اللہ سبحانہ دے فضل نال مذہب حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت کیویں ہو. عرشاں فرشاں میں اللہ تعالی نے کوئی مذہب جوڑیا ہے جس مذہب کی صداقت واسطے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہوئے. خیر 3 وارث نے کنے کیوں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات مبارکہ نے جنہ کا اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ ملتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، مومنہ تے رسول اللہ دی آیات دی تلاوت فرماتے ہیں. تلاوت دا تعلق ہوتا ہے الفاظ اور نظم نال. تلاوت الفاظ دی ہوتی ہے. میں بزرگان دین الفاظ کی بجائے نظم بول دیں قرآن مجید کے لفظوں واسطے. نظم اس واسطے بولتے ہیں کہ نظم کا مانا ہوتا ہے موتیاں نو لڑی چ پرونا، لفظ کا مانا ہوتا ہے سٹنا، لغوی مانا. چاہے نیت نہیں ہوتی بے ادبی کی، لیکن لفظ دے لفظ لغت کے لحاظ بے ادبی والا مانا پایا جاتا ہے. نظم دے ادب ہے کہ موتیاں
پرونا تو گویا ان سمجھو قرآن دے الفاظ موتی نے جڑے لڑیے پروئے ہوئے تو نظم آخنا ہے لفظ نظم آخنا ہی کوئی مطلب تھی سمجھو الفاظ دے نال تعلق ہوتا ہے کہ تلاوت دا پڑھنا الفاظ ہی پڑھے جاتے ہیں قرآن تلاوت نال تعلق الفاظ دا اور دوسری صفت جو زکیہم نبی پاک کرتے ہیں پہلا تلاوت کرتے ہیں قرآن کی الفاظ قرآن کی تلاوت فرمانا دوسرا جو زکیہم ان کو پاک کرتے ہیں تو پاکی کا تعلق ہوتا ہے دل نال تزکیہ پاک کرنا توجہ پاک کرنا تزکیہ ان مانا پاک کرنا کسی بھی شہر ہو لیکن جس لئے تزکیہ شریعت کی زبان میں بولیا جاتا ہے تو اس لئے مراد کی ہوتا ہے پاک کرن والا دل تو پاک ہون والا دل یعنی یہ دا مطلب ہے پاک کرنا ہاتھاں نے نہیں پانی نے نہیں دل پاک ہونا ہے اس پاک دل نے اگوں نا پاک دل نو پاک کرنا تو تزکیے کا تعلق دل نال ہوا تلاوت کا تعلق الفاظ نال تزکیے کا دل نال وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تیسری شے ہے قرآن دے معانی اور احکام دی تعلیم تعلیم کتاب و حکمت دی اس کا تعلق کے نال ہے علم ہو گیا علم کا تعلق عقل نال ہوتا ہے توجہ ہاں علم دا تعلق تعلیم دا تعلق معانی اور احکام نال تعلیم دا تعلق معانی اور تین صفتیں ہو گئی تلاوت اس کا تعلق الفاظ نال تزکیہ اس کا تعلق دل نال سبحان اللہ یعنی آخو کہ تزکیہ جڑا ہے اس کا تعلق ہے رب رحمان دے عشق دے تو عشق دا تزکیے دا تعلق کدے نال ہویا دل نال سے جوڑو دل نال تعلیم دا تعلق معانی اور احکام نال تین صفتاں نبی دیاں ہو گئی تلاوت تزکیہ تعلیم تے تین ہی وارث بن گئے تین ہی پہلے وارث تلاوت والے تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے تانوں پتہ ہے رسول دی تلاوت کتنی بے مثال تلاوت ہوتی رل سکتی ہے تلاوت انہوں نے نال دے الفاظ اترن اور الفاظ نزول الفاظ دا ہوندا ہے اترن دے نال تعلق الفاظ دا ہے الفاظ اتر دن رسول تے مانا مطلب سمجھایا جاتا ہے اور دل دے نال جڑی شے دا تعلق ہے عشق وہ نہ سمجھایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے
سمجھ نہیں آئی؟ موضوع کی ابتدا ذرا مشکل ہوتی ہے، جس لے کے ٹرتا ہے پھر سوکھا ہوتا ہے۔ ہوں تلاوت کا تعلق کہدے نال ہویا؟ الفاظ میں، تزکیے دا، تعلیم دا، معانی اور احکام دا۔ صدقے جاواں اس ذات کریم نے، توجہ، اس ذات کریم نے انہاں تناں دے محل بنائے۔ تلاوت دا محل، ادھر تعلیم دا محل، یا انچاک ہو کہ الفاظ محفوظ کرنے واسطے اور معانی احکام محفوظ کرنے واسطے قدرت نے عقل بنایا، سبحان اللہ، اور عشق، درد، سوز واسطے اس ذات پاک نے دل بنایا۔ دو چیزاں، انہاں تین چیزاں دا محل نے، درد، سوز اور عشق واسطے کی بنے ہیں؟ دل۔ تے الفاظ تے معنی واسطے تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے، عشق کا تعلق، یہ کیفیات نفسانیہ میں سے ہے۔ عشق، درد، سوز جڑا ہوتا ہے نا، یہ دل کی کیفیات چوں ایک کیفیت ہے۔ عقل کی کیفیات چوں رب العالمین نے بنایا ہے علم، تعلیم، عقل واسطے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سست سست لگتے پے ہو، میں ہوں انشاءاللہ العزیز تمہیں چکنا تو لبنا ہی کو نہیں۔ یہ مردیاں کو جڑا بیٹھنا ہوتا ہے نا، یہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اٹا پہ نے کہڑی بلا پی ہے، وہ پھر جی گل آنی ہوتی ہے نا وہ بھی ٹر جاتی ہے۔ جی اگلے ہوش اپنا قائم رکھن سبحان اللہ تے ذرا ذوق شوق نال تے پھر انج نکلدا سینے چوں مال کے چس آ جانا۔ توجہ ہے؟ اور بانڈ ویکھو، تلاوت ہندی زبان نال ہے، لیکن تلاوت کا تعلق جنہ الفاظ نال ہے وہ محفوظ عقل ہے۔ سبحان اللہ، یہ سونا۔ تعلیم دا تعلق معنی احکام نال ہے، معنی احکام دا محل اللہ تعالی نے عقل میں بنایا، اور تزکیے کا تعلق دل نال ہے۔ عشق، درد، سوز اللہ تعالی نے دل واسطے بنایا۔ ساڈا قلندر اقبال موٹے جو لفظ ہوں تو ہم جلدی نال مڑ سمجھ جاؤ اسی گل۔ اقبال فرماؤندا ہے برا نہ مان، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری۔ شیر سمجھ آیا جی؟ سمجھا؟ قلندر اقبال فرماؤندا ہے بیلیا میرے نال لڑنا جھگڑنا تو ازمانے میں ازمائی پھرنا ہوں، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری۔ آگے فرنگی دل اجاڑ چھڑ دے
اجاڑ چھڑتے ہیں، فرنگ دل کی خرابی، خرد کی معمولی، عقل نو آباد کرتے ہیں، لیکن آباد اتنے شاطری چلاکی دے معنی وچ عقل نو شاطر تے چلاک بنا دیندے نے، پر دل دی دنیا اجاڑ دیندے نے۔ کی مطلب؟ اقبال اشارہ ماریا، تعلیم دا تعلق عقل نال ہے، عشق دا تعلق دل نال ہے۔ فرنگیاں کو تعلیم تے مل سکتی ہے پر عشق دی دولت نہیں لب سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ خیر ایک الگ موضوع جوڑیا، ایک الگ موضوع کا عنوان ہی صرف پیش کر دینا، کدی موقع ملیا تو بیان کرا گا۔ وہ نام ہے فنکاری اور عقل مندی میں فرق۔ یہ موضوع ایسا ہونا تو جوڑے پاک کا صدقہ کسی ممبر سے بیان نہیں ہوا۔ فنکاری ہو عقل مندی ادھر نہیں جانا چاہتا۔ توجہ ذرا، قربان جاواں، سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وراثت، آپ دا سینہ مبارک مجمع البحور سی، سب سمندر وچ جمع سن۔ جے قرآن دے اترن دی واری آئی ہے تے تاوی دل مصطفیٰ ہے، جے باری علم دی آئی ہے تاوی عقل و دل مصطفیٰ ہے، جے عشق دی واری آئی ہے تو ایسے ہی یہ سارے سمندر اللہ تعالیٰ نے اتنے جمع فرما دیتے سن۔ ان سرکار دے وارث جدوں بنے، ایک چوتھی شے بھی ہے جنہوں حکومت آخر نے، نبی سونا حاکم بھی سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیوں بیان نہیں فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، تینوں کیوں بیان فرمایا؟ اس واسطے کہ حکومت نبی دی انہاں تناں تو باہر ہو سکتی نہیں، انہاں تناں تو باہر فرعونیت ہو سکتی ہے، نبی دی وراثت نہیں ہو سکتی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ہن صدقے جاواں، سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اپنے سینے مبارک دا جدوں فیض ونڈیا ہے، ہن اگوں بھانڈے آپو اپنے، برتن آپو اپنے۔ کئی ایسے خوش نصیب سن جنہاں نبی پاک دیاں تینے وراثتاں نو سینے وچ محفوظ کیتا ہے۔ وہ نبی دے چار یار نے جنہاں وچوں سب تو پہلا صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق نو جیڑی امانت صدیق نو اولا دتی ہے، پہلیاں دتی ہے، او دولت امانت، توجہ ذرا، او دولت امانت دوسریاں میں چونی نہیں آ سکی۔ اگر اے وضاحت کسی سننی ہوئے تو اگلے دن جڑا موضوع پرسوں لگا ہے انہوں سن لو، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، رات اتنے بیٹھا رہا، لیکن توجہ ذرا، صدقے جاواں تین وراثتاں، کئی ایسے سینے جنہاں تیناں وراثتاں نو محفوظ کیتا ہے، تین امانتاں نو محفوظ فرمایا ہے۔ اور نبی پاک دے صحابہ بہت سن، ثلۃ من الاولین، بہت زیادہ سن صحابہ کرام ایسے جنہوں تیناں وراثتاں نو سینے محفوظ کیتا ہے۔ بعد جویں جویں اگاں وقت گزریا ہے، اگاں جویں جویں وقت لگیا ہے، بھانڈے بدلنے شروع ہو گئے نے۔ خیر پھر انج دے آ گئے، کئیاں نے
پہلی دوسری دو سینے محفوظ کیتا ہے، کئی آخری دو کئی پہلی تے تیسری کئی وچکار آئی. ایک پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے وارث بات کے اندر تقسیم ہو گئے. کوئی کلا حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی کلا عاشق ہو گیا. قلیل ایسے رہ گئے، تھوڑے رہ گئے جنہوں اللہ تعالی نے دولت بخشی، اس طرح دی نعمت بخشی، احسان کیتا، پھر تین امانتاں انہاں محفوظ کیتیاں. اس طرح دے بہت ہی تھوڑے ہوندے نے، انہاں نوں کہندے نے اعلی حضرت بریلوی، انہاں نوں کہندے نے مہر علی، انہاں نوں کہندے نے داتا علی اجمیری. یہ او لوگ نے جڑے الفاظ کی وراثت بھی محفوظ کر گئے، علم کی وراثت بھی محفوظ کر گئے، عشق کی وراثت بھی محفوظ کر گئے. توجہ ہے. اس طرح کے تھوڑے نے صحابہ میں بہتے سن، یہ تین وراثتوں محفوظ کرنے والے بعد گھٹتے گئے. اگا شربت دے پیا، پھر زمانہ ہوں بہت تھوڑے رہ گئے جنہاں سینیاں وچ رب وحدہ لا شریک مولا نبی دیاں تین امانتاں وراثتاں دے فیض رکھ چھڑدا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی کلا حافظ ہوئے، کلا عاشق ہوئے، کلا عالم ہوئے. ہو سکتا ہے حضرت سیدنا باجوید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے، فرمایا ایک اللہ دا فقیر سی، میں او دے کول جاندا سا اللہ دی معرفت تے عشق سیکھن واسطے، تو او میرے کول سکھدا سی نبی دی شریعت دے مسئلے. پنڈ ہو گئی، معلوم ہویا ان ہو سکتا ہے کوئی اللہ والے پیارے ان دے بھی ہون کہ جڑے علم ظاہری نہیں رکھتے، علم ہور کول سکھدے نے، پر اس یار دا علم رکھدے نے، اس سونے دا درد دے سول رکھدے نے. توجہ نہیں فرمائی نے. رب وحدہ لا شریک مولا نے ان بھی کیتا ہوا دنیا دے اندر. اے نہ سمجھی خالی علم تو بغیر عاشق نہیں ہوندے، نہ عشق دا تعلق دل نال. اس دل کے اندر قدرت والا عشق دی دولت دے دے، جی علم نہ بھی آوے عشق رہ سکتا ہے. حافظ بھی نہ ہوئے، عالم بھی نہ ہوئے، عاشق ہوئے، درد دے سوز دا بھریا ہوئے. کئی عالم ہو سکتے ہیں، عالم ہیں عاشق نہیں، حافظ ہیں عاشق عالم نہیں، ہو سکتے نہیں ہیں. اس جگ کے اندر تنیا نو جمع کرنا بہت مشکل ہے، بہت اوکھا کم ہے. اللہ دے خاص فضل نال ہی آوندا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن ایتھے ہن برتری بیان کرنی اللہ دے فقیراں انہاں دی شان اچھی کیوں؟ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، پر عاشقاں دی رب یہ کی وجہ ہے؟ عاشق کیوں شان ہے؟ صوفی داتا علی حجویری ورگے فقیر کیوں اچھی شان رکھتے ہیں؟ دس دیں اس واسطے اچھی شان رکھ دیں. عقل، دل، دسو سارے بدن دا بادشاہ کون؟ عقل وزیر، دل بادشاہ ہے. یہ بھی الگ موضوع. عقل وزیر ہے، دل بادشاہ ہے. عشق کتنے آتا ہے؟
دل والے ہوں دل بادشاہ ہویا سارے بدن دا دل والے بادشاہ ہو گئے سارے جگ دے علم دا سردار عشق علم نو بھی سیدھے راہ پاؤندے عقل نو بھی سیدھے راہ پاؤندے اگر عشق نہ آوے علم بھی گمراہی لے جاندا ہے عقل بھی گمراہی لے جاندا ہے عشق ایک ایسی دولت ہے یہ جدو دل جا جاوے دل نو بھی سیدھا کر چھڑدا ہے عقل نو بھی سیدھا کر چھڑدا ہے علم نو بھی سیدھے راہ پا چھڑدا ہے پھر علم بھی بندے واسطے رحمت بن جاندا ہے عقل بھی رحمت بن جاندا ہے جو دولت عشق عطا ساڈا قلندر اقبال فرماؤں رجیدیا بولو سبحان اللہ قلندر اقبال فرماؤں عقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عقلو دلو مرشد اولی ہے عشقی عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدائے تصورات فرماتا ہے عقل دا بھی مرشد اول عشق عقل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے دل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے سوچ نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے اگر عشق دی دولت نہ آوے علم بھی پٹھا بہا چھڑدا ہے عقل بھی بیڑا غرق کر چھڑدا آوے اس واسطے عقل تے علم والیاں نو جے کوئی عشق والا لب جاوے انہاں عقل تے علم والیاں نو بھی سیدھے راہ پا چھڑدا سمجھ آئیے سونا ادھر دیکھ دے لیا سبحان اللہ عشق کتنے آندا ہے تو دل نے سارے بدن دا جی دل سارے بدن دا بادشاہ ہے تے اہل دل سارے جگ دے بادشاہ کر کے شیر پانی کے قدمہ مولوی دیکھی مولانا محمد عمر شروی جیسے مناظر اسلام بھی عمر دے اٹھے جا خیال ہے یہ تھوڑا جائیں ہٹتے پھرتے ہو نا دل والے کول جان بس پتہ نہیں انہوں کو کہڑی چابی ہوتی مولانا محمد عمر شروی صاحب رحمہ اللہ ریوالور رکھنے ہوں سن شاہ صاحب کرما والے کول چلے گئے وہ دل والے کول جو ذکی ہے مجھے پاک کرنے میں آپ نے پوچھا مولوی جی کی عرض کرتے نے سونے دشمنیاں والا وا تقریر کرنا وا اصلہ رکھنا پہنتا حفاظت واسطے آپ سمجھ گئے کمزوری ہے آپ فرماندے نے مولوی جی آ ساڈا ڈنگا یا ڈنڈا لے لو جتھے رکھ دو گے دشمن اگے نہیں آ سکے گا
دل دے وچ حالے کوئی کھڑیے میل غیر دسدا ہے آیا ساڈے بوئے دے وے جو زکی ہے او نبی دی وراثت پاک کرن والی لے بیٹھے سن نگاہ فرمائی دل چو اصلے دا بھروسہ کڈ دتا ہن صرف رب دا بھروسہ رہ گیا مولانا محمد عمر شرمی صاحب رحمہ اللہ نے زندگی بھر پھر ریوالور نہیں رکھا انہوں نے ڈنڈے ہی رکھے سبحان اللہ آپ کی موت گئے نے کوئی مار نہیں سکیا مار کوئی نہیں سکیا وہ سب کے جاواں اللہ دیا بندیا کلندر یہ گل پیا کر دے آندا خدا دیا بندیا عقل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے دل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے سوچ نو بھی سیدھے راہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشقی عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشقی عشق نہ ہو تو شرع دی بت گدائے تصورا اگر میں سبحان اللہ سب کے جاؤں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جس مذہب عشق والے رکھے نے اور سمجھ علم بھی انہاں دا سدھی عقل بھی انہاں دی سدھی گئی تا کر کے سنی مذہب تو سوا اسلام دی صحیح خدمت نہ کسے کیتی ہے نہ کرنی ہے کیونکہ درد والے عشق والے سوائے سنیا تو نہ اگلے دن بیان بھی کیتا سی سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرفوع فرمان سو کیا نقل کر دیں لیکن فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی کتاب کے اندر بکر بن عبداللہ موزانی ثقہ تابعی فرماتے ہیں ان کا قول ہے موقوف روایت آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر تواڈے تو ساریاں تو نمازاں روزے عبادت کی وجہ نال اگے نہیں نکلیا جڑا پہلا نمبر نے لیا ہے اللہ تعالی نے یہ دل وچ کوئی شے رکھ دتی ہے جنوں سلطان باؤ فرماوندا ہے ایمان سلامت اوے ہر کوئی مریدا عشق سلامت منگنی مانی شرما ون عشق منگنی مانی شرما دل نو غیرت ہوئی وہ دل آخر حیا کر میری شاہ منگا ہی نہیں وہ
جہد میں سیدھا ہونا ہے، جہد ایمان رونق لبنی ہے، جہد عقل سیدھا ہونا ہے، ان آخ جہد تو سیدھا ہونا ہے، وہ منگتا ہی نہیں۔ منگنی مان شرما دل نو غیرت ہوئی جس منزل پہ عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی میرا عشق سلامت اور رکھی باہو باہو میرا عشق سلامت اور رکھی باہو ایمان نو دیا ہروئی درد کی گل کی دسا ذرا درد پیدا کیویں ہوندا ہے نواں جملہ نویں گل نویں فکر درد پیدا کیویں ہوندا ہے درویش فرشتیاں دے کول معرفت بھی ہے محبت بھی ہے فرشتے درد تو خالی نے محبت ہے معرفت ہے پر درد نہیں کیوں درد کالے تو بنتا ہے کیوں انسان نو درد میرے آئے کہندے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروپیاں اور درد کیویں بنتا ہے توجہ ذرا کیفیات قلبیہ کیفیات قلبیہ دی ترتیب سنو محبت ہر شے وچ لیکن درد کسے کسے وچ آندا ہے محبت ہر شے وچ ہر دل وچ مگر درد کدی کدی بندا ہے کیویں بندا ہے درد بندا ہے جدائی تو فراق تو تھوڑی علمی زبان گل کرا علم رکھنے والے حضرات معذور ہون گے ایک ہوں علت ایک ہوں سبب علت اور معلوم کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا سبب اور مسبب کے درمیان علت کا واسطہ ہوتا ہے سبحان اللہ محبت درد کا سبب علت نہیں درد کی علت فراق جدائی ہے مثال دینا ماں دے سینے میں پتر دا پیار کھڑا
ماں دے سینے پتر نال پیار کھڑا ہے، باپ دے دل پتر دا پیار کھڑا ہے۔ حضرت یعقوب دے دل مبارک حضرت یوسف دا پیار کھڑا ہے، پر درد کدے بنیا ہے جب یوسف جدا ہوئے۔ محبت ایسی محبت ایسی درد نہیں بنیا، وہ کیوں نہیں بنیا؟ درد کی علامات ہوئی نے، جدو درد پیدا ہوتا ہے یہ بیماری یہ کوئی علاج منگے نہ منگے اور گل، یہ مریض آخے ہمیشہ ہی رہے وہ ایک علیحدہ گل ہے، لیکن ہے بیماری یہ پیڑ درد پیڑ یہ نشانیاں نے۔ جس دل درد آ جاتا ہے کدی روندا ہے، کدی چہرہ پیلا پی جاتا ہے، کدی بے خود ہو جاتا ہے۔ اگلے آدھے مرے تیرے نال گل کرنے تینوں پتہ ہی نہیں لگتا، پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب کدی یوسف کے پیار انج گم ہو جاتے ہو درد کے اندر، پتر گھر والے گلا کرتے ہو حضرت نو پتہ ہی نہ ہوتا ہوئے، انج بھی ہو جاتے۔ تا کر کے سیانے آخر نے عاشقانا چہرہ زرد آہا سرد چشم تر آہ سرد ہم کے لگے گا جی اعلی حضرت ساڈا بریلوی کا تاجدار فرماتا تو نے تو کر دیا طبیب، تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج، تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج، مگر آج کی آہ سرد میں ہوئے کباب آئی کیوں؟ فرماتے نے طبیب آگے سینے دی اگ دا علاج تے کیتے پر سر نہیں لگی، تیری دوائی کم نہیں کیتا۔ مینوں لگدا ہے اج اٹھیا جدو ٹھنڈا ہوکا بھریا ہے نا مڑ کلیجے سڑے دی ہوا آئی ہے۔ معلوم ہوا درد جدو آندا ہے کدی کلیجے سڑے دی سڑی ہوا، کی مطلب آہ تتی نکلی، کدی آہ ٹھنڈی نکلی، کدی آنسو نکل پائے، سمجھ نہیں لگی۔ عشق جنوں دی ہڈی رچیا رومن کمیوں نہ عشق جنوں ہڈی رچیا
سجنا گل لمبی نہ کرو جدو جدائی تے فراق ملتا ہے ماں تو پتر جدا ہویا اندر درد بنیا کادے تو بنیا بولو جدائی تو بنیا فراق تو درد بنتا ہے اگلی گل سن اگلی شے کی بنتی جدو درد بنتا ہے درد پیڑ یہ ہٹاون واسطے بندہ علاج ڈھونڈتا ہے شوق وصال پیدا ہوتا ہے جڑا جدا ہویا سی او دے وصال کا شوق اٹھتا ہے تاکہ میری پیڑ ہٹ جائے درد تو شوق وصال اٹھیا شوق وصال تو شوق طلب پیدا ہوتا ہے شوق طلب تو طلب پیدا ہوتا ہے طلب دے طلب چاہتی ہے رستہ تاکہ تلاش کا اس رستے دے ٹر کے رستے دے ٹرتا ہے تو پھر منزل ملتی ہے وصال مل جاتا ہے وہ بندیا خدا دیا رب وحدہ لا شریک مولا نے فرشتیاں نو درد تو محروم کیوں رکھے میں رکھیا ہے اور روحاں نے ارواح نے رب وحدہ لا شریک دی ہمیشہ معرفت تے محبت رکھتے ہیں اس ذات کریم نے انسان نو درد دین واسطے اینو جسم دیتا ہے مادی جدو روح ایدی جسم جائیے جسم جان کے جدا ہو اینو جسم نے جدا کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی کنے جدا کیتا تن مادی تن اگر روح اس تو باہر ہوئے تو پھر رب سونے دی معرفت دے لطف لے دی یہ عارف سے اتھے غفلت ہوتی ہے غفلت نہ کر کے تن وچ روح آئی تے کھانے پینے یہ وہ بچہ جمنے دودھ لگ پیندا ہے یہ ہن اپنے آپ دیاں ضرورتاں وچ انج کھوبدا ہے نا یہ ادھروں غفلت ہو جاتی ہے ہن یار یہ تے فراق تے جدائی ہوئی تن دے ذریعے فراق جدائی ہوئی لیکن گل یہ بھی درد ہر ایک بندے چ ہن ذرا توجہ ہو درد ہر بندے چ لیکن ایویں جیویں اگ تیلی دے مسالے وچ لکی ہوندی صرف گھساون والا چاہیے ظاہر اس وقت ہو جس کو کہتے ہیں علم کی زبان میں بالقوا اور بالفعل توجہ پتھر نہ لڑاؤ پتھر اگ پئی وچ لیکن رگڑن دی رگڑ نال ظاہر ہونی رگڑنا ظاہر ہونا جدو سونے رب نے روح نو تن چ رکھیا ہے درد کافر مومن ہر چ آ گیا ہے پر چھپیا ہے اور سجنا جدو کوئی رگڑن والا لب جاوے پھر حضرت بلال دا درد آپ بھی روندا ہے جگ نو بھی رواندا ہے پھر اگ ظاہر ہوندی ہے ایتھے مولا روم دی گل سنانا توجہ ہے وہی مولا روم نے اقبال فرماندے ہیں جن بارے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوس سوز والی گل سنو فقیر مولا روم نے مثنوی اپنی مثنوی شریف بانسری کو شروع کی ہے
کہ تو میں کہ یار گل بھی ایڈی وڈی کتاب مشہور تو شروع بانسری تو نہیں ہوتی. فرمانے نے بشن بدنے چوں حکایت میں کند بد جدائی شکایت میں کند فرماندے بانسری تو سونا بانسری نو سونے کی کہیں گے بانسری نو سن عجیب گل بھی کی کہیں گے. فرماندے نے فراق سے جدائی نو بھی روک دی. توجہ کیویں جدائی نو بھی روک دی. فرماندے نے بانسری بانس دے نال سی جدوں بانس تو کٹی گئی ہے درد نال بھری گئی لیکن بانسری درد کدوں ظاہر کرتی ہے آپ بھی روندی ہے جگ نو بھی رواندی ہے تو کدوں رواندی ہے یہ سینے دے اوتے موریاں چاہیے نے سوراخ چاہیے نے ادھر سوراخ نکلن ادھر کوئی ایسا ہوئے جڑا اینو پھڑ کے منہ وچ لوے تے پھوک مارے پھر آپ بھی روندی ہے تے جگ نو بھی رواندی ہے دسدی ہے ہائے ہائے میں کتھے سانس کتے راہ دوں. سینہ کا ہم شرح شرح از فرا تاب گویم شرح درد اشتیاق مینو سینہ چاہیے جڑا موریاں والا پھر میں دساں درد اپنے بشا کر کے. ہوں توجہ فرما یہ مثال ہے درد والے واسطے. یہ ہوئی مثال رب وحدہ لا شریک دی معرفت محبت رہندا سی جدا ہوئے درد وچ آ گیا لیکن ہے چھپیا ہویا. ہوں ایک تے دکھاں مصیبتاں دی وجہ نال سینہ موری موری چاہیے. دوسرا حضرت بلال ورگے نو محمد کریم پاک ورگا کوئی درد والا چاہیے جڑا نگاہ مبارک فرما کے یہ درد ستے نو جگاوے پھر ظاہر ہوئے. حضرت بلال پھر میدان جان کے اپنے درد دے عشق نو ظاہر کرے. پھر بلال نو ویکھن والے روون مرد بھی رومن تے بیبیاں بھی رومن عاشق کارواں بغیر مرشد کامل دی نگاہ تو تے درد مصیبت کے دکھاں تکلیفاں او ممتاز قادری صاحب ورگے علی المدین شہید ورگا وچ درد ستا سی درد ستا ہے یا دکھ مصیبت پئی ہے سینہ موریاں موریاں ہو گیا. ادھر سائیں دی نظر پئی ہے او دا درد جگ وچ ظاہر ہو جائے. آپ بھی
اس سونے دے درد جو ہو گیا وے جگ نو بھی روایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری. جو ہے وہ غازی الدین شہیدہ بھی نعرہ مار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، غازی اسلام غازی علم الدین شہید. صدقے جاواں درد والا ملے کوئی بانسری نو نئے نواز لبے، بانسری نو وجاون والا لبے، اللہ دا کوئی فقیر ملے تا درد دی دولت جاگ دیے. اور توجہ، درد اٹھیا جدائی تو، جدائی نے وصال منگیا، وصال نے طلب رستہ پاک محمد دے، پھر جا وصال نصیب ہوندا ہے تا عارف کھڑی فرماوندا ہے رستہ پاک او نبی دا چھڈ کے نبی دا چھڈ کے کوئی نہ منزل پدرا. جے لکھ محنت کریے کلر کول نہ جگدا. فرماتے نے کولی تے نرم فصل جگدی ہے، وہ شور زمین چ نہیں اگدی، کسی برتن والی زمین چگدی ہے. کی مطلب آپ فرماتے ہیں وہ جی محنت کرو کلر والی زمین برباد کر سکتی ہے، اسی طرح نبی کا رستہ چھڈ کے لکھ محنت کرے وصال نصیب نہیں ہونا. رب وحدہ لا شریک مولا تینوں سانو تھلے بھیج کے جدائی دے کے اس واسطے دتا تاکہ رستہ پاک نبی دا پھڑے. تیرے اندر درد اٹھے، درد تو شوق وصال اٹھے، شوق وصال تو شوق طلب اٹھے، شوق طلب تو طلب پیدا ہوئے، طلب تو رستہ لبے، رستہ نبی دا ٹرے گا. جیڑے سونے تو جدا ہو جائے وہی تیرے دل دے اندر ہی لب جانا ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سادے محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے خیر زندہ ایک گل کافی اگے چل رہے ہیں. توجہ ہے عجیب گل ہے، تعلیم ہے عقل کے لیے. توجہ عشق ہے عجیب گل ہے. وہ سبق عقل والے سبق یاد ہوئے تے اگلے اندر جا چکی گا. یہ سبق یاد ہوئے عشق والے کا تے انہوں ایویں لے ہونی تے تو کسے قابل بنے. ہوں چھٹی بند بلکہ وہ منگتا ہی نہیں. توجہ عشق والا یار دے بوہے تو چھٹی کدی منگتا ہی. ادھر ویکھ عقل والے علم والے سیروپ وٹا لیندے نے اپنا الو سیدھا کرنے
کی کرتے ہیں جی ویختے ہیں اتنے مولوی بن کے گل بن جانی ہے تو مولوی بن جی ویکھن گے اتنے پیر بن کے گل بن جانی ہے جی ویکھن گے اتنے فقیر بن کے گل بننی ہے ہو سکتا ہے میرے رنگے موٹے کپڑے پا کے فقیر بن میں پگلے والے پگلا نہیں بیٹھا ہوں بالکل پرسکون کیوں بہتا تاکہ مچھی آ کے یہ جیوتے نہیں مار گیا پتا نہیں ہوتا وہ لاگے تو ہو تین بندہ سا مردہ بیٹھا کہ چنتا بیٹھا میں تیرے بارے کی خاطر مردہ بیٹھا سدکے جاوا عشق والے رنگ نہیں بٹاندے وہ آندے نے کلی دا کھ نہ رہے یار دا بوہا نہیں چھڈ قلندر اقبال فرماوندا ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم ادھر ہر کسی کے نال رل کے قسم ذاتی چیز کی جان ہے عشق گرگے ٹانگ اور رنگ نہیں بٹاؤں گا عشق کوئی رنگ ہے میں اگلے دن گیا اتنے میں گل کی حضور کے جھنڈے بھی قیامت والے دن لواء الحمد نبی کے ہاتھ سے مینو ایک سید صاحب جھنڈے کا رنگ کی کیا عشق کا رنگ مینو تھی دس دس اس جھنڈے کا رنگ میں صبغت اللہ عشق دا رنگ بے رنگ ہوتا ہے ناری میں پڑھیا بے رنگ رنگ بچ رنگ دا میرا ڈھولن لائی بے رنگ رنگ بچ رنگ دا میرا ڈھولن مال او بے رنگ رنگ بچ رنگ دا میرا ڈھولن ماری میم دے اورے وسدا او میرا ڈھول بے حد رمضان دسدا میرا ڈھولن سبحان اللہ عقل عیار ہے سو ریس بنا لیتی ہے توجہ اپنی جان بچاؤ واسطے حضرت بلال چپ کیوں نہیں کی تھی حالانکہ شریعت جائز سی توجہ ہے شریعت جائز سی لیکن گل ہوئی ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم
توجہ نہیں فرمائی. ادھر عشق دل نو تیز کردا ہے، تعلیم عقل نو تیز کردی. تعلیم عقل نو تیز کردی ہے، عشق دل نو تیز کردا ہے. پر جے یہ دونوں بنڈے رہے، عشق اتنے ہی رہے ادھر نہ آئے تے داتا بندا ہے. جے ادھروں چڑھ کے ادھر آ جاوے تے عقل تے بھی غلبہ کرے پھر مجذوب تے قلندر بندا ہے. پھر کوئی شاعر پڑھیا بھی ہوئے تے بھول جانا. سب لکھیا پڑھیا بھلا تاجدار بولنا لوٹے آخری وقت جے وقت بنیا ہے عشق نے غلبہ عقل نے کیتا ہے. جو پڑھیا سی سارے بھول گیا. آپ فرماتے ہیں سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی، ایک گیت سجنے دے گا بیٹھی میں دم دم لوں سامنا، میں دم دم لوں سامنا. دل لگڑا پہ پری وہاں نال صلی علیہ الجلال. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. توجہ بھائی سمجھ آ گئی. اللہ تعالی نے آخر انہوں نے دو گٹھا فاصلہ دیا. توجہ عالما دے عاشقاں چ اتنا ہی فرق ہوتا ہے. جی عالم دو گٹ ٹر پوے تو وہی عاشق بن جاتا ہے، جی عاشق دو گٹ ٹر پوے تو وہی عالم بن جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. اگلی گل سن، وارث سارے نے تین نے جگ جدائی ویکھے. ہر ایک آدم کر نبی دی وراثت امانت رکھدا ہے. حافظ دا بھی ادب کر نبی دے الفاظ تے رکھدا ہے. عالم کی قدر کر نبی دا علم محفوظ کر کے تینوں پہ دیندا ہے. عاشق کی قدر کر نبی دے سینے دا درد رکھی بیٹھا. وہ ضروری نہیں میٹرو دکاناں، میٹرو گودام، میٹرو سٹور تھوڑے ہوندے نے جتھے جاویں سارے گھر دا ہی سارا سودا لے کے آ جاندے. نہیں تو بہتا تو پھر ہوئی ہے کسی جگہ تو سبزی لبنی پی ہے، کسی جگہ تے جا کے گرم مسالہ ہور پاسوں دال پاسے چلو رڑا رو کے ہانڈی بن جاتی ہے. صحابہ کرام تے سمجھ میٹرو سٹور سن، سارا کچھ سودا کٹھا ہی ہے. آیا اکو نے حافظ بھی بنا چڈیا ہے، عالم بھی بنا چڈیا ہے، عاشق توجہ ہے. ادھر دیکھو عاشقاں دے سردار صدیق اکبر کی ایک گل مذہب جو سنی ہے صحیح بالکل لوہے توڑ صحیح روایت.
لیکن وچلی گل جی کرا وہ انشاءاللہ بڑی سنی تو آنی ہے، لیکن جی وچلی گل ناچیز نے کٹی یہ انشاءاللہ نہیں سنی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ابو بکر دا مال جنہ مینوں فائدہ دیتا کس نے دیتا؟ حضرت صدیق اکبر رو پہ عرض کرتے ہیں ما انا و مالی الا لک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، عشق والے دے منہ وچوں لفظ نکلن دے کیجے سیدھے نکلدے۔ سبحان اللہ۔ ما انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ کے لیے ہی تو ہے۔ انہوں کہتے ہیں لا لاکا، لام ہے ملکیت کا، دوسرا معنی بن گیا حضور مال دے بھی تسا مالک تے ابو بکر دی جان دے بھی تسی مالک۔ یار جان دے مالک حضور، سبحان اللہ۔ یہ کہ مال دے مالک بھی حضور، یہ گل کدھر گئی بھائی؟ جیو مالک ہیں تو پھر تیرا نام یہ مطلب یہ نکلیا غلام مصطفیٰ نام رکھنا تو درست ہو گیا۔ عبد المصطفیٰ نام رکھنا درست ہو گیا۔ سرکار نے کوئی مول تھوڑا خریدیا سی، کیوں فرمایا ہے، عرض کیوں کیتی ہے میں اور میرا مال تھوڑے ہی ملک جے۔ معلوم ہوا گل سمجھو عشق والے سن منہ چو صحیح گل نکلی ہے سنی مذہب دی کیا کہ نبی نو سمجھو ساری جان کا بھی مالک ہے سارے مال کا بھی عاشق ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ بار صورت تیرا میں جدائی نہ کری، حافظہ دی توہین نہ کری، عالماں دی بے عزتی نہ کری، درد والے تو دور نہ ہوئی۔ اور مت مولوی آکھے مینو کتاباں ہوندیاں اس فقیر نو کی ہوندا اس جاہل کٹا انہوں پتہ نہیں کھولیا تو اپنے چار کتاباں مت مغروریا جان تینوں پتہ نہیں کہ او جڑا بیٹھا ہی او کتاب پڑھ کے بیٹھا ہے جہدے وچ ساریاں کتاباں آ جاندیاں۔ وہ دل والی کتاب پڑھی بیٹھا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ قلندر اقبال فرماتا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے کتاب خواہ ہے اور صاحب کتاب نہیں۔ پتا چلا جی دل والی کتاب پڑھ بیٹھتا ہے نا یہ خود صاحب کتاب بن جاتا ہے۔ جو نہیں فرمائی یہ کئی ہوتے نا علم پڑھیا میرے رنگا تھوڑا جا تو بس وہ پھر فقیران تو شروع ہو گئے زبان درازی تو کوئی حافظ بن کے ادھر پھر کوئی دھوکھا لگ جاتا ہے۔ اپنے آپ رہ کے جتوں دوسرے پاسوں نبی دی دوسری وراثت لبدی وہ دی تعظیم فرض ہے، لیکن حافظ دی عزت ضروری، عالم دی بھی، لیکن ایک گل ذہن چ رکھیں اس حافظ یا عالم کو نہ جامی جڑا درد والیاں دا دشمن بنا دے۔ کیوں کہ درد دی دولت نال ہی تے دل سیدھا ہونا سی، علم تے عقل نے وہ تینوں جو کچھ بخشنا سی فیض وہ تے اسے دی دولت نال بخشنا سی،
تے جے انہاں دے دشمن بن بیٹھا تو تے لبے گا ہی نہیں تمہارے. اس واسطے حافظاں نوں لاکھ سلام کر، عالماں نوں لاکھ سلام کر، پر انہاں نوں جڑے کم از کم درد والےاں دا مخالف نہ بناون، عشق والیاں دا توجہ نہیں فرمائی. نال کو سنگی سنگی نہ کریے کریے نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے کل لاج نہ لائیے ہنس نہ تھی بڑی بھاوے موتیاں چگائیے تربوز نہ تھی بڑ بھاوے توڑ پکے لے جائیے کبھی میٹھے نہ باہو باہو کبھی میٹھے نہ باہو بھاوے سے بڑا گڑ پائیے سجنا سنو عقل دے میدان چ بندہ چھتی لنگ جاتا ہے، عشق دے میدان چ ایسا کھبدا نکلن جو گرم دے. توجہ نہیں فرمائی. اقبال فرماتا ہے مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال، مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ. کہتا یار عقل یعنی کی مطلب تعلیم والا ہے، چند دن لگن پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب پر، روح میں باقی ہے اب تک درد و غرب درد و کرب. کہتا میں سارے جان کے علم پڑھ کے چاٹ ادھر مارے نہیں، لیکن جدوں آیا نا عشق دے شوق تے درد والے میں جو کھبیا وا اخیر عمر تک نکلن دی توفیق. توجہ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں اس مذہب حق اہل سنت و جماعت کی صداقت کیوں ہے؟ علم انہاں دا سچا، عقل انہاں دی سچی، کیوں؟ دل انہاں دا سچا. کیوں سچا؟ توجہ یا خود دل والے ہوتے یا کسی دل والے دے غلام.
جڑا نہ دل والا ہوئے سیانے آدھے نے ایک بندہ انا جو ہوگی نا کسی اکھاں والے دے موڈے دے ہاتھ چلے پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. جی میرے رنگا کوئی بے دل ہوئے تو کسی دل والے دے مگر ٹر پڑے. الحمدللہ دل والے ادھر دل والے مگر چلن والے کر کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل وراثت اگر ملتی ہے تو صرف اہل سنت و جماعت. یہاں تو باہر نبی کی وراثت نہیں ملتی. ایک ادھا سودا لب جائے اور گل نہیں سمجھ لگی لیکن سارا سودا اتنے توجہ نہیں کر پائی. ایک بندہ جو میرا مطلب ہے سبزی نہ لے ٹماٹر لے مرچا مسالہ وغیرہ لے آئے سبزی نہ لے آئے یہ سارا کچھ ہے کہ سبزی آئے گی یہ علم بھی وہ خاطر کر کے وہ توجہ پہلو اللہ کے فقیر لوگ پہلا علم پڑھتے سن. حافظ کسے بن جانا عالم بن جانا شریعت پڑھ لینی. پڑھن تو بعد امام غزالی ورگے بھی فرماندے نے علم پڑھ پڑھ سارے جگ دے بہ گیا پر فرمایا دل نو سکون نہیں آیا. اس لیے آیا جس لیے فقیراں کول جا بیٹھا اس لیے کچھ عرصہ گزاریا فرمایا تے دل میرے نو اللہ تبارک و تعالی نے او ہدایت بخشی ہے جڑی علم نال نہیں لبھی. انہاں امام غزالی آخر فیصلہ لکھ گیا ہے. انہاں فرمایا لوگو اگر نبیاں دے مکمل وارث ہیں تو اے ہوئی دل کے درد والے فقیر ہے جے میں اگر رب رسول دا راہ پایا تے انہاں دی خدمت پایا با. المنکر من الضلال امام غزالی کی کتاب پوری دا چیز دے کول انہاں سب دا لکھیا ہے. انہاں آخیا میں ویکھیا ہر فرقے ہر جماعت ہر طرح دے لوگاں تے میں جا کے تحقیق کی ویکھاں دے صحیح نبی دی وراثت کنا کول صحیح ہے. سبحان اللہ. انہاں فرمایا جس لئے میں جاگ بیٹھا نا صوفیاء تے فقیراں تے اللہ والے درویشاں درد عشق والےاں کو فرمایا پتہ لگا ہے نبیاں دی وراثت انہاں کول ہی. انہاں کو دلیل دتی ہے اکھے دلیل اے آ کہ نبیاں کول اللہ دے عشق تے درد دی وجہ نال نبیاں کول ہوندے نے معجزے انہاں فقیراں کول او دی تھاں تے ہوندے نے کرامتاں. صدقے جاواں کرامتاں والا ٹولا ادھر ہی ہے سے میرے ایک بیلی نے جلال پور جٹاں جلال پور جٹاں دے بیلی نے حالے جو انہاں میں گل سنائی سارے پنڈ دے نال ایک پنڈ اتنے 7 بھرا تے وہ 7 آپس جدو لڑتے ہیں تو ہاتھوں مکے نال نہیں لڑتے وہ دلتیاں مارتے پوچھا دلتیاں کر انہیں آخیا جی سارے دادا جی سن اللہ کے فقیر وہ جا رہے سن رستے سے بی بی مائی کھلوتی انہیں بابے اور گاٹے میں رسا آندھی میرے گھر اولاد کوئی نہیں دے گا تو جاوے گا نہیں تو میں اتنے تیری سنگی کو انہیں آخیا بھائی تیری مہربانی انہیں آخیا نہیں بچے لے کے دے رب کو آپ ماؤ بچا آپ فرمان اچھا کر 7 چوڑیاں بھر کے نا
تے میری گھوڑی نو کھوا ریت دیاں کھا دیاں گھوڑی تو ریت کھانا کو تک بن مائی نے چوڑی پڑی ریت دی کی گھوڑی دے کے گھوڑی کھا گیا ستے چھوڑیاں کھا گئی آپ فرمانے نے لے مائی اسا گھوڑی دی سو بن کے تے تیری کھول یا ساتھی ہو وہ گھوڑی دی سو بنی گئی بی بی دی کھل گئی 7 بار ہوئے ستے جیوندے نے ہن کیونکہ بابے نے گھوڑی دی بن کے ادھر کھولی سی وہ گھوڑے وانگو جدو لڑتے تے گھوڑے اندر مارتے ایمان اس میرے ملیا کیا مرزائی چک کے مرزائی چک مشہور جلال پور جٹا دے نال اتوں دے ہے پہلو آخیا یہ نال پنڈ وہ ستے برا جیوندے نے تسی ہن بھی چلو جدو لڑن گے بچارے ہاتھ نہیں مار سکتے لتاں ہی بدو بدی مار ایمان دس منہ شریف جو نکلے لفظ کیوں انج پورے ہو گئے کسی ہور پاسے پس دے سچی دسی ہو سکتا ہور پاسے کوئی اتنی بی بی ہوندی وہ آندا کھوا تے پاوے گھوڑی شریف لتا مار مار کے بیوی مار چڑتی پھر جی سو دی واری آتی گھوڑی بھی بچی جاتی تو بیوی نہ وہ کسی کھاتے جوگی نہ وہ کسی کھاتے جوگی وہ جی مسلم کذاب نو کسی آخیا انہیں آخیا میری ایک آخیا محمد پہ اکھاں دے دے تو بھی میری کیا دے تو جو آنا میں نبی ہاں انہیں آخیا اچھا پڑھ پڑھ کے تو پھوک ماری دوجی بھی گول دو انہیں آخیا اتری دیا چنگا نبی محمد سے اکھاں دینا تو میری پہلی بھی لے گئی اور قسم و ذات بھی کر کے آنا اے وراثت کامل نبی دی لبڑی جتوں انجلی کرامتا انجلی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ غالب کار آفری کار کشا کار ساتھ سوال آیا آ گیا نبی دی اچھل وراثت سمجھ ہاں وہ تو پھر موضوع ہوگا تو پھر سناؤں گا ایک سوال کو آپ نے کہا تھا سوال کرنا یار مسئلہ ہے رات میں تکلیف ہوتی ہے بے ہوشوں کو سنتا رہنا ساری رات میں لانگ ہوگی مطالعہ کر رہا فلم سٹار شفقت چیمہ آج کل خطاب کر رہا ہے ارے بھائی کر لیا میں بار بار وہی آخا گا نہ چھیڑ لگا میں اگلے دن اخیر آ کے کہہ دیتا میں کہ یار جی میں بولتا سا کہتے نے کسی نو چڈتا نہیں جی ہوں چڈنا مطلب کہتے نے فٹتا نہیں یادی رکھو بچائی رکھو جا
باقی سونے کون کسی رکھ سکتا ہے، کسی منہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، وہ ہوئے یا اس کو کوئی ہو آ جائے. بارہ اسی کھلے دل کے لوگ ہیں، سب پی جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام دوست صاحب درود و سلام کے بعد دعا اور اس کے بعد لنگر شریف ہوگا. مل کے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. حبیبی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبد خضرا ٹھنڈی چھاؤں کو سلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ سونے محمد کے نام دے دو جگ دی مقصد دو جگ دی رحمت دے ایمان تے محبت نال دل نوالا دارین سعادت دے ہر شر نفسانی شیطانی تو جگ بناتا رکھ اسلام کے باری مان کریمہ وفقد امورنا الى الله وصير من العباد وصلى الله على حبيبه سيدنا
تمامی احباب برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. آپ احباب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے. کوئی دوست لنگر شریف کھانے کے بغیر نہ جائے. اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. 23 مارچ کل بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جوئیاں والا موڑ ضلع شیخ پورہ پہ انشاءاللہ شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم القدسیہ آپ خطاب فرمائیں گے. کل رات بعد از نماز عشاء جوئیاں والا موڑ پہ انشاءاللہ مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمامی احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. جامعہ عثمانیہ میں انشاءاللہ 8 اپریل کو قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے. تمامی احباب شرکت فرمائیں. دونوں کالج کوئی بندہ لنگر تو بغیر نہ جاوے. سارے دوست اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. آمنے سامنے صفا ہو کے بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ لنگر کا وسیع انتظام ہے. تہاڈی مہربانی سارے دوست بیٹھ جاؤ. چشتی صاحب پاسے چلے گئے. سارے دوست بیٹھ جاؤ. نماز جب سے لوگوں جا کے جان لگے گئے. بسم اللہ. بھائی سارے لوگ آمنے سامنے